کیا ہر باطل معبود جہنم میں جائے گا؟ قرآن مجید میں کتنی عورتوں کا نام آیا ہے اور کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 سے 60 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی آیت نمبر 57 اور 58 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور اے رسول، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تمہاری قوم کے لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور بول اٹھے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ۔ ان لوگوں نے جو عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات۔ جس وقت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بتوں کی پوجا کرنے والے انہی بتوں اور معبودوں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اگر ایسا ہے تو عیسیٰ اور عزیر بھی تو یہودیوں اور نصرانیوں کے معبود ہیں، اور اس آیت کے مطابق وہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اگر عیسیٰ جہنم میں ہیں تو ہم اور بت ایسی جہنم کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سن کر کفار کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسانوں میں سے وہ معبود جہنم میں جائیں گے جو معبود بننا پسند کرتے تھے، جیسے فرعون، لیکن عیسیٰ اور عزیر کبھی بھی معبود بننا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اسی سورہ کی اگلی آیتوں میں ان ممتاز لوگوں کو بتوں سے جدا کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ یہ اللہ کے بندے جو معبود نہیں بننا چاہتے تھے اور جن کو ہماری طرف سے نیک وعدہ دیا گیا ہے، وہ جہنم سے دور ہیں۔ بہرحال مشرکوں نے جناب عیسیٰ کو مثل بنایا اور ہنستے رہے، اور انہیں لگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مگر جناب عیسیٰ کو بتوں کی طرح سمجھنا صرف ایک جھگڑا ہے اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مریم کے بیٹے ہونے پر اصرار اس لیے کرتا ہے تاکہ غلو اور ان کو اللہ کا بیٹا سمجھنے سے روک سکے۔ قرآن مجید میں صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ جناب مریم کا ہے، باقی عورتوں کا نام بیان نہیں ہوا ہے، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ام موسیٰ سورہ قصص آیت نمبر 7، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن لأختہ سورہ قصص آیت نمبر 11، عمران کی زوجہ امرأۃ عمران سورہ آل عمران آیت نمبر 35، فرعون کی زوجہ امرأۃ فرعون سورہ قصص آیت نمبر 9، عزیز مصر کی زوجہ امرأۃ العزیز سورہ یوسف آیت نمبر 30، جناب لوط کی زوجہ امرأۃ لوط سورہ تحریم آیت نمبر 10، ابو لہب کی زوجہ امرأۃ حمالۃ الحطب سورہ تبت آیت نمبر 2۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں نساء النبی سورہ احزاب آیت نمبر 30، جناب نوح کی زوجہ امرأۃ نوح سورہ تحریم آیت نمبر 10،
وہ عورت جو بنائی کا کام کرتی تھی، کلتی نقضت غزلہا، سورہ نحل آیت نمبر 99۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، عقائد میں افراط اور تفریط اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ کچھ لوگ جناب عیسیٰ کو خدا کی حد تک پہنچا دیتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں پتھر کے بتوں کے برابر سمجھنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، کفار ہر اس منظر کا خیر مقدم کرتے ہیں جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اذا قومک منہ یصدون، جیسے ہی اس آدمی نے کہا کہ اگر معبود جہنمی ہیں تو عیسیٰ بھی جہنمی ہیں، کفار کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ نمبر 3، نیک بحث اچھی چیز ہے لیکن جھگڑا کرنا بری چیز ہے۔ اب آئیے سورہ زخرف کی مزید دو آیتوں یعنی آیت نمبر 59 اور 60 کی تفسیر کو بھی جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون۔ عیسیٰ تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے احسان کیا، نبی بنایا اور معجزے دیے، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تم ہی لوگوں میں سے کسی کو فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد آئیے اس کے ایک نقطے کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ نقطہ، معصوم شخصیتوں کا دفاع کرنا ضروری ہے اور ان معزز لوگوں کو بری نیتوں کا نشانہ نہ بننے دیا جائے۔ مشرکوں نے جناب عیسیٰ کی مثال دی جو ایک گروہ کا معبود ہے، اور قرآن مجید کے مطابق غیر خدا چاہے عابد ہو یا معبود دونوں جہنمی ہیں۔ اس کا مطلب عیسیٰ جہنمی ہے، مگر قرآن مجید اس آیت میں ان کو اعزاز دے رہا ہے۔ نقطے کو ملاحظہ کر لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، عیسیٰ کوئی معبود نہیں بلکہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ نمبر 2، بندگی اللہ کا لطف حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، جناب عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اولو العزم نبی تھے اور اپنے زمانے کے تمام لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان کے سب سے پہلے مخاطب بنی اسرائیل تھے۔ نمبر 4، اللہ کو لوگوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ چاہتا تو لوگوں کی جگہ فرشتوں کو قرار دے دیتا جو ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ انسانوں میں سے وہ معبود جہنم میں جائیں گے جو معبود بننا پسند کرتے تھے، جیسے فرعون، لیکن حضرت عیسیٰ اور عزیر معبود بننا ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قرآن مجید میں صرف ایک عورت کا نام آیا ہے اور وہ ہے جناب مریم، اس کے علاوہ عورتوں کا نام بیان نہیں ہوا ہے، اور اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا تو انسانوں کی جگہ فرشتوں کو قرار دے دیتا اور وہ ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہتے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔